السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء خمسة المطعون والمبتون والغریق وصاحب الحد والشہید فی سبیل اللہ، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہید 5 ہے: طاعون سے مرنے والا، ہیضے سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مرنے والا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ پشتوں میں ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے لو شہیدان انزے قسم باندھی طاعون بیمارے کی تسوک مرش اور ہیزی بیماری کی مرش اور بوگی سوک ڈبشی و مرش دارنگی اباندی بلڈنگ را پروزی اور کانے پرا پروزی ایک کی گیر شمرش اور دا اللہ پلا رکی تسوک شہید شی اعلیٰ کلمت اللہ دا پارا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شہید 2 قسم کے ہیں، شہیدی حقیقی اور شہیدی حکمی۔ شہیدی حقیقی وہ ہے جو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد اور میدان جنگ میں مارا جائے اور شہید ہو جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہ دیا جائے مگر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے شہید کامل کو نہ غسل دیا جائے اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ شہید ناقص اور یا شہید حکمی، شہید اس میں شہادت کا ثواب تو ملتا ہے مگر ان کو عام مردوں کی طرح غسل و کفن دیا جاتا ہے سب کے نزدیک۔ شہید حکمی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے بقول 37 ہے۔ پیٹ کی بیماری والا، پانی میں ڈوب کر مرنے والا، دیوار وغیرہ گرنے سے مرنے والا، ذات الجم یعنی سینہ کے اندر کی طرف پسلی والے حصے میں زخم ہو جائے اور سخت درد ہو، سفر میں مرنے والا، پیپڑے سے منہ کے راستے سے خون آتا ہوا اس بیماری میں مرنے والا، مرگی مرض میں مرنے والا، بخار میں مرنے والا، مال و جان وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے مرنے والا، ظلماً قتل ہونے والا، جذام و کوڑ کی بیماری میں مرنے والا، درندے نے پاڑا ہو، بادشاہ نے ظلماً مارا، اس کے خوف سے چھپا رہا اور اسی میں مر جائے، موذی جانور سانپ وغیرہ کے کاٹنے سے مرنے والا، علم دین کی طلب میں خواہ تدریس ہو یا تصنیف ہو اس میں مرنے والا، مؤذن جو ثواب کی نیت سے اذان دے، سچ بولنے والا تاجر جو اپنے اہل و عیال وغیرہ کے لیے طلب حلال کی کوشش کرتے ہوئے مرے، سمندر کے سفر میں اور قے میں مرنے والا، روزانہ 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت پڑھنے والا، چاش کی نماز کا اہتمام کرنے والا اور ہر مہینہ میں 3 روزہ رکھنے والا اور نماز وغیرہ سفر و حضر میں بھی نہ چھوڑنے والا، اس دوران میں جو مرے، فساد امت کے وقت سنت کا اہتمام کرنے والا، جو بیماری میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 4 مرتبہ پڑھے اور پھر اسی بیماری میں مرنے والا، ہر رات سورۃ یاسین کو پڑھنے والا، جو صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنے والا
روزانہ نبی علیہ السلام پر 100 بار درود شریف پڑھنے والا، سچے دل سے شہادت کی تمنا کرنے والا، جمعہ کے دن مرنے والا، کفار سے جنگ کے لیے سرحد پر گھوڑا باندھ کر رکھنے والا، سواری سے گر کر مرنے والا، طاعون کے مرض میں مرنے والا، جل کر مرنے والا، جو عورت بچہ پیدا ہونے کے وقت مرے یا نفاس کی مدت کے پورا ہونے سے پہلے مرے، عورت کنواری حالت میں مرے، طہارت میں رات گزاری اس میں مر جائے، جس کی زندگی تشدد سے خالی ہو اور نرم مزاج ہو کر زندگی گزارے، ان تمام صورتوں میں مرنے والا شہیدی حکمی ہوگا، یعنی ثواب تو شہادت کا ملے گا اور دنیائی احکامات شہادت کے جاری نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ والسلام۔